بیان کرتے ہیں حضرت حسین کربلا کے میدان میں اترے، پھر اس کے بعد تلوار اٹھائی تو ادھر جو ہے یزید کا لشکر ہے، ادھر جو ہے تلوار چلائی تو پشتوں کے پشتے گر گئے، ادھر تلوار چلائی تو پشتوں کے پشتے گر گئے، ادھر چلائے تو لاشوں کا انبار پڑ گیا، ادھر چلائے تو لاشوں کا جو ہے گویا پہاڑ بن گیا۔ اس کو اتنا بڑا چڑھا کر کے بتایا جاتا کہ لاشوں کا پہاڑ۔ اب ایسا لگتا اس کے بیان سے جیسا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا کہ 3-4 لاکھ لوگوں کو تو مار دیا، اب لاشوں کا پہاڑ بن گیا تو کتنے ہونا، لاکھوں کی تعداد میں۔ صحیح روایتوں سے بات ملتی، صحیح سند سے جو بات ملتی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں 72 لوگوں کو شہید کیا گیا۔ 72 لوگ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا کر کے، 72 لوگ ان کے اور 12 یا 14 لوگ ان کے۔ یہ صحیح روایتوں سے اتنی بات ملتی۔ اب جو ہے یہاں پر جو ہے وہ چڑھا دیا، اتنا چڑھا کر کے اس کو طرح سے پیش، کیا بولے تو ٹائم پاس کرنا، رات گزارنا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت حسین نے خروج کیا، ان کی خلافت کو چھینا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عمر تھی؟ 59 سال۔ شیعوں کی کتاب میں ہے، شیعوں کی کتاب۔ آج جو بھی واقعات، جو بھی باتیں بتاؤں گا اس حادثے کے متعلق، شیعوں کی کتاب، کسی سنی کی کتاب سے نہیں، شیعوں کی کتابوں میں جو درج ہے وہ کتابوں سے جو ہے باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 59 سال تھی، ایک کم 60 سال۔ اور تقریروں میں کیا کہتا، معصوم بچہ جا رہا ہے، معصوم جا رہا ہے۔ معصوم کس کو بولتے ہیں؟ 10-15 سال کا بچہ ہے، اس کو معصوم نہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 59 سال۔ 59 سال کا آدمی وہ بچہ بھی نہیں ہوتا اور جوان بھی نہیں ہوتا، وہ اچھی خاصی عمر والے، ان کا ذہن اور ان کا سارا تمدن، سارا جو ہے طاقتور ایک انسان ہوتا ہے، بڑھاپے کو جو ہے پہنچ جاتا 59 سال کی عمر میں، سارا شعور ان کے اندر رہتا ہے۔ ایسی عمر کو پہنچے ہوئے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک بات پہلے بتاتے چلو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، یہ مظلوم ہے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ ہم اس کو جو ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ شہید ہوئے وہ، ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ حضرت حسین کو شہید نہیں کیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے، لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ان کو لڑنے کے لیے ابھارا گیا، ان کو زبردستی کی گئی، ان کو مجبور کیا گیا، وہ لڑے۔ تو بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ابو بکر عمر نے اگر چھینی ہے تو اس وقت حضرت علی کی عمر 30 سال تھی۔ حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 30 سال۔ جب یہ 60 سال کا آدمی خروج کر سکتا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنے کے نکل سکتا ہے، تو کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خروج کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابو بکر کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ حضرت عمر، حضرت عثمان کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ جبکہ تمہاری کتابوں میں اور تمہارے جلسوں میں تمہارے مولوی یہ تقریروں میں بات کرتے ہیں، حضرت علی کو جو ہے اتنا ان کے بارے میں غلو کر کے، بڑا چڑھا کر کے حضرت علی کو پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں؟ حضرت علی کو ایک مرتبہ حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھوڑا سا کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا، تھوڑی نا اتفاقی دونوں کے اندر آ گئی، دونوں کے اندر نا اتفاقی آ گئی تو حضرت علی کو غصہ آیا تو انہوں نے اپنے پیر کو زمین پر مارا، اور زمین پر مارا تو زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین میں زلزلہ آ گیا۔ مدینہ نبی کا شہر، کبھی ایسا ہو رہا ہے، کبھی ایسا ہو رہا ہے، گھڑی کی پنڈلم کی طرح ہل رہا، اتنا بڑا زلزلہ۔ اگر 1 منٹ آدھا منٹ زیادہ ہو جاتا تو ساری کائنات تباہ ہو جاتی۔ ابو بکر نے کہا حضرت عمر سے، عمر علی کے گھٹنوں کو پکڑ لو، علی کے گھٹنوں کو پکڑ لو، ورنہ جو ہے ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو حضرت عمر جا کر کے حضرت علی کے گھٹنوں کو پکڑ لیے،
علی معاف کر دو، چھوڑ دو۔ دیکھ، اب حضرت علی کہہ رہے ہیں دیکھ لیا میری طاقت کو، دیکھ لیا میری طاقت کو۔ بولا ہاں معاف کر دو، اب غلطی ہو گئی، معاف کر دو، اب روک دو زلزلے کو، کائنات تباہ ہو جائے گی۔ تو انہوں نے دوبارہ پیر مارا تو زمین تھم گئی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ آیت کی تفسیر شیعوں کی کتاب تفسیر صافی، ایک تفسیر ہے ان کی، اس میں اذا زلزلت الارض زلزالہا کی آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھا۔ یہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خیبر کا معرکہ ہو رہا ہے، جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال ٹوٹ گئی۔ ڈھال کس کو بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے اور دوسرے میں ڈھال، یعنی اس تلوار سے لوگوں پہ وار کرتے ہیں اور دوسرے کے وار کو اس کے اوپر روکتے ہیں۔ ایک گول توے کی شکل میں لوہے کا ہوتا ہے، اس کو ڈھال کہا جاتا ہے۔ تو وہ ڈھال ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ اب جنگ چل رہی، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے ڈھال کے لیے۔ دیکھا تو جو ہے خیبر کا قلعہ جو ہے اس قلعے کا دروازہ ہے، اور دروازہ کتنا ہے؟ 100 گز لمبا اور 40 گز چوڑا۔ 40 آدمی ڈھکلنے سے وہ دروازہ کھلتا ہے، 40 آدمی ڈھکلے تو وہ دروازہ کھلتا ہے۔ دیکھا اس کا جو کواڑ تھا اس کے اندر اپنا بایاں ہاتھ ڈالا، اس کو حرکت دیا، ہلایا، دروازہ ہاتھ میں آ گیا۔ 100 گز لمبا، 40 گز چوڑا، 200-400 من تو اس کا وزن ہوتا ہی ہوگا، مطلب 6-7 کنٹال تو اس کا وزن ہوتا ہوگا، اتنا وزن لکڑی کا۔ اور ایک ہاتھ میں اس کو لے لیے اور تلوار چلا رہے ہیں۔ یہ واقعہ بیان کر رہے تھے مولانا، تو بتا رہے ان کا بچہ ان سے پوچھا ابو جان جب اتنا بڑا دروازہ لے کے وہ لڑ رہے تو تلوار کہاں سے چلا رہے؟ تلوار کہاں سے چلا رہے؟ کہا نہیں بیچ میں بیٹا سوراخ ڈالی، وہ کھڑکی کھولی تھی، کھڑکی میں سے تلوار گھسا کے لڑ رہے تھے۔ یہ میرے بھائیو یہ کہانیاں ہیں، قصہ کہانیاں، قصہ جہاں، اسی لیے بولے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہیں کرنا۔ حضرت علی جنتی میرا عقیدہ، ان کو اگر کوئی غلط بولا تو میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ حضرت حسین جنتیوں کے سردار، نوجوانوں کے سردار، جس کا کوئی انکار کرتا میں جو ہے اس سے محبت نہیں کرتا۔ مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، حضرت علی سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ جو ہے میرے بھائیوں ایمان کی نشانی نہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ منع کون کر رہے؟ کرو، لیکن جن کو جو مقام اللہ نے دیا وہیں رہو، جن کو جو مرتبہ دیا گیا وہیں رہو، ان کو اس سے آگے نہیں بڑھا۔ یہ بات چلتی ہے۔ تو اتنے طاقتور تمہارے کہنے کے مطابق ہم اس کو صحیح نہیں مانتے کہ 100 گز کا جو ہے دروازہ اور 40 گز چوڑا اتنا وزنی دروازہ ایک ہاتھ میں لیا آدمی لڑ رہا ہے، یہ امپاسبل نہیں ہو سکتا۔ تو ان کو جو ہے ایسی طاقت رکھنے والے وہ حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان سے ڈر گئے، ان کی اگر خلافت وہ چھین لیا تو نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ اس طرح کی بات جو ہے یہ ہمارے اندر جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے گمراہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں نیک توفیق دے، سمجھے نہیں؟ اب دیکھو، اب کیا جو بھی بیانوں میں بولتے پورا جھوٹ، یہ جو بھی باتیں میں بتایا سارے جھوٹ، کسی صحیح روایت سے صحیح سند سے یہ باتیں ساری جھوٹ، اتنا جھوٹ بولتے تقریباً 1 گھنٹے کا اگر واز بیان ہے تو اس میں جو ہے 59 منٹ تو جھوٹ بولیں گے، 59 منٹ تو جھوٹ رہیں گا یہ شیعوں کے ان جلسوں کے اندر۔ اب دیکھیے کوئی آدمی جھوٹ بولنے والا ہے، ہمیشہ جھوٹ بول رہا، ایک ہی بات کو ریپیٹ کر رہا، 1 سے 10 مرتبہ بولا تو اس کو بھی شک ہونے لگتا، ارے کہیں میں صحیح تو نہیں بول رہا ہوں۔ جھوٹ بولنے والے کو بھی، جھوٹے کو بھی جو ہے شک ہونے لگتا کہ شاید میں سچ تو نہیں بول رہا ہوں، اس طرح سے۔ تو یہ جھوٹ بولنے میں جو ہے نمبر 1۔ تو اس طرح کے جھوٹے واقعات بیان کر کے لوگوں کو جو ہے گمراہ کرنا یہ ان کا معاملہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد میں اب دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر سارے لوگ مل کر کے ان کو خلیفہ نامزد کیے۔
ان کو اپنا امام مانا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفات کے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا, ان کو خلافت سونپی کہ تم خلیفہ ہوں گے. تو حضرت عمر بھی جو ہے بلا شرکت غیر تمام لوگ متفقہ طور پر ان کو بھی اپنا امیر مانے, اپنا خلیفہ مان کر کے ان کے ہاتھ پہ سب لوگ بیعت کرے. سمجھے, ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. پھر اس کے بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا, وہ جو ہے جان کنی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. دشمن نے جو ہے ایک مجوسی آ کر کے نماز کی حالت میں ان کو پیچھے سے خنجر سے وار کیا, تو وہ جو ہے نیچے گر گئے, اور جو ہے جان کنی کی جو ہے وہ حالت تھی. اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ حضرت عمر, ایک بات یہاں پہ مجھے یاد دلانا, شاید میں پھر یہاں پہ آنے کے لیے بھول جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, حضرت یزید کے بارے میں کہا جاتا کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو حکمرانی دے دی, اپنے بیٹے کو حکمرانی دے دی. اسلام بدل گیا. یہ شیعہ پروپیگنڈا کرتے, اسلام کو بدل دیا گیا, اسلام کی تاریخ بدل گئی. باپ جو ہے بیٹے کو حکمران بنا دیا, اپنی خلافت اپنے بیٹے کو دے دی. یہ تمہارے پاس ہے, باپ کے بعد بیٹا, بیٹے کے بعد پوتا, پوتے کے بعد پڑ پوتا, پڑ پوتے کے بعد اس کا بیٹا, اس کے بیٹے کے بعد اس کا بیٹا. تمہارے 12 امام جو ہے, 12 امام جو ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نمبر 1, دوسرے حضرت حسن, تیسرے حضرت حسین, اس طرح سے جو 12 امام تمہارے ہیں, 12 امام سب کے سب ایک کے بیٹے. علی کے بیٹے حسن, پھر حسین بھی علی کے بیٹے, پھر اس کے بعد میں جو ہے کیا کہتے ہیں باخر مجلس, اس طرح سے جو بھی ان کے ائمہ ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ایک دوسرے کے بیٹے, بیٹا, بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا, بیٹے کا بیٹا. ہاں, لاسٹ میں ایک غائب ہو گیا, ایک جو ہے غائب ہو گیا, اس کا نام پتہ نہیں, امام غیب اس کو رکھ دیے. وہ غار میں گھسے, اب تک نہیں آئے. سمجھے نہیں؟ یہ باپ بیٹا تمہارے ہاں ہے, تمہارے ہاں باپ کے بعد بیٹے کو حکمرانی دینا یہ تمہارے ہاں ہے. ہمارے ہاں بیٹے کا نہیں, اسلام میں یہ نہیں ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو جو ہے حکومت دے دے, یہ نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان کنی کی حالت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگ آئے, حضرت عمر سے کہا امیر المومنین اپنے بیٹے کو آپ کی جو ہے ذمہ داری دے دیجئے, ان کو خلافت دے دیجئے, ان کو خلیفہ بنائیے. عبداللہ جو نبی کے جو ہے, نبی نے جن کو پسند کیا ہے, نبی جن کی تعریف کرتے تھے, نبی کے پیچھے نماز پڑھنے والا, نبی کا صحابی, وہ جلیل القدر صحابی, وہ دین کا علم میں بھی جو ہے ماہر ہے, ایسے آدمی کو اپنے بیٹے کو جو ہے بناؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, میں اللہ کے پاس جاؤں گا, اللہ اگر مجھے پوچھے گا اے عمر تو نے خلافت کس کے سپرد کر کے آئی, تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو دے کے آئی. انہیں نہیں دی, کسی ایک کا نام بھی نہیں لیا. خلف یہ عشرہ مبشرہ جو 10 لوگ ہیں, عشرہ مبشرہ 10 لوگ ہیں. 10 لوگ میں اس وقت 2 دنیا سے گزر چکے, ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور دوسرے عبیدہ بن جراح, حضرت عبیدہ بن جراح. یہ 2 صحابی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب رہے 8ویں میں جو ہے ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی موت کا وقت گھڑی وہاں پر ابھی جو ہے اسی وقت ان کی موت کی گھڑی قریب ہے. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے 7 آدمی بچے. کون ہے؟ حضرت عثمان ہے, حضرت علی ہے, زبیر بن عوام ہے, طلحہ ہے, اور اس کے بعد میں عبد الرحمن بن عوف ہے, اور جو ہے سعد بن ابی وقاص ہے, اور سعید, حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ. یہ 7 لوگ ہیں. حضرت عمر نے 6 لوگوں کو نامزد کیا, 6 لوگوں کا نام دیا, کہا ان 6 میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا لینا. کسی ایک کا نام دیا. مجلس شورا بنائی 6 لوگوں کی, اس میں سے اپنے امیر کو چن لینا. لوگوں نے پوچھا 6 کا نام دیا, 7ویں کا کیوں نہیں دیا؟ وہ 7واں بھی تو عشرہ مبشرہ ہے,
یہ چھ کا نام کیوں دیا؟ کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی۔ بولا ساتواں بھی تو ہے، ساتواں بھی اس کو بھی اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہوئی ہے، ساتویں کا نام کیوں نہیں لیا؟ حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ کہا اللہ جب پوچھے گا تو کمیٹی میں کس کو دے کے آیا، تو میں یہ کہنا پسند نہیں کروں گا کہ میرے بہن بھائی کو بھی اس میں شامل ہے۔ وہ ساتواں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عمر کے بہن بھائی تھے، بیٹے کو بھی لوگوں نے نام دیا نہیں رکھا، اپنے بہن بھائی کو بھی کمیٹی کے اندر نام نہیں رکھا۔ رشتہ دار کو تم اپنے کمیٹی میں رکھ کے آئے، کہیں اللہ یہ نہ پوچھ لے۔ اس طرح سے یہ 6 لوگ، 6 میں سے 4 جو ہے وہ برطرف ہو گئے، خودی سے ہٹ گئے۔ اب رہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دونوں میں جو ہے پھر متفقہ طور پر حضرت عثمان کو لوگوں نے پسند کیا۔ اس کو حضرت عثمان کو لوگوں نے پسند کیا۔ اس میں حضرت علی بھی ہے، حضرت علی بھی حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ 3 خلفاء کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تینوں کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی، ان کی خلافت کو تسلیم کیا، ان کو اپنا امام مانا۔ اب اس کے بعد جب ان کو شہید کیا گیا، ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم کہتے ہو کہ حضرت عثمان علی کے دشمن ہو، ارے جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو بھیجا، یہی حضرت حسن اور حضرت حسین، ان کے گھر کا، ان کی جان کی حفاظت کے لیے بھیجا، وہاں جانا، ان کی جو ہے جان کی حفاظت کرنا، ان پہ کوئی حملہ نہ کرنے پائے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے 2 بیٹوں کو بھیجا۔ جب انہوں بھیجے تو دشمنوں نے جو ہے پیچھے سے کودا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت علی کے پاس آئے، دونوں کو تماچے مارے، حضرت علی حضرت حسن کے چہرے پہ ایک چانپڑ دیا، ایک تھپڑ مارا، اور حضرت حسین کے سینے میں مکہ مارا۔ میں نے تم کو ان کی حفاظت کے لیے بھیجایا، آج ان کی شہادت ہو گئی۔ کیا کر رہے تھے تم کہتے ہو کہ علی ان کا دشمن، وہ ان کے دشمن۔ اپنے بیٹوں پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان کے خاطر۔ ارے وہ عثمان جن کو دیکھ کر کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، وہ عثمان۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا آقا ایک مسلمان مر گیا ہے، اس کے جنازے کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، گیا دیکھے، کہا کس کا جنازہ ہے؟ بولے فلاں بن فلاں کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سلول منافق کی جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہاں پر یہ جنازہ مسلمان کا ہے۔ کہا کس کا جنازہ ہے؟ بولا فلاں بن فلاں کا۔ کہا اٹھاؤ جنازے کو، نبی اس کی نماز نہیں پڑھائے۔ کہا آقا کیا بات ہے، کیوں نہیں پڑھائیں گے؟ کہا یہ میرے عثمان کو گالی دیتا۔ عبداللہ بن سلول جو نبی کو گالی دیتا تھا، اس کی نماز پڑھانے نبی تیار ہوئے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو گالی دیتا تھا، میں اس کو نہیں۔ وہ عثمان، وہ شہید ہوئے، حضرت علی کو تکلیف ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب یہاں سے حضرت علی کے گروپ میں یہ شیعان علی داخل ہو کر کے معاملے کو مدینے کے اندر فتنہ برپا کر دیے، معاملے کو جو ہے بگاڑ دیا، لوگوں کے اندر جو ہے فتنہ امڑ کے آ گیا، فتنے کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو گیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔
اب جیسے ان کی شادی خلیفہ بنے، لوگ اصرار کرنے لگے کہ اے علی تم حضرت حسین کے قاتلوں کو سزا دو، ان کو پکڑو، ان کو سزا دو، ان کو پھانسی دو، ان کی گردنوں کو مارو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات ان کے ہاتھ قابو میں نہیں ہیں، معاملہ مدینے کا معاملہ بڑا بگڑا ہوا ہے، فتنہ بڑا پھیلا ہوا ہے۔ انہوں نے وقت مانگا، مجھے وقت دو، مہلت دو، ابھی حالات صحیح نہیں ہیں، ہم ان کو سزا ضرور دیں گے۔ لیکن لوگ کچھ نہیں مان رہے تھے۔ ان میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی یہ اصرار کر رہے تھے کہ ان کے حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا دینی چاہیے۔ اس وقت تک میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا، جب تک آپ ان سے بدلہ نہیں لیں گے میں ہاتھ پہ بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت معاویہ اسی وجہ سے، کیوں؟ حضرت عثمان ان کے بہنوئی تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے خلافت میں وہ گورنر بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گورنر بھی تھے، وہ ان کے سالے بھی تھے۔ اس طرح سے دو تین رشتے ان کے تھے، تو اسی لیے وہ زور دے رہے تھے کہ ان کا بدلہ لو۔ لیکن حضرت علی کیا ان کا بدلہ نہیں لے رہے تھے؟ وانٹیڈلی کر رہے تھے؟ نہیں، حالات ایسے تھے، ان کو پکڑنا مسئلہ تھا، ان کو پہچاننا، ان کو پکڑنا۔ وہ حالات جب تھوڑا سا سدھریں گے تو جب وہ دینے کے لیے تیار تھے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا، مسلمانوں میں جنگ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی، دو مسلمانوں کے بیچ میں بڑی جنگ ہوں گی، وہی جنگ صفین ہوئی، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ جنگ صفین۔ یاد رکھو مسلمانوں، جنگ صفین کے اندر دو طرف سے 80-90 ہزار مسلمان وہ شہید ہوئے، 80 سے 90 ہزار مسلمان اس جنگ میں مارے گئے، دونوں طرف مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو مسلمان کرا، دونوں مسلمان۔ دو پارٹیاں ہو گئی تھی اس وقت سیاسی پارٹی کے، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ میں جو اختلاف پیدا ہوا وہ عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، وہ اعمال کا اختلاف نہیں تھا، وہ کسی قسم کا دینی معاملہ نہیں تھا، بلکہ یہ سیاسی معاملہ تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بدلہ لو، یہ بدلہ لینے کے لیے وقت مانگ رہے تھے۔ تو یہ دونوں کی سمجھداری، وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جو قاتل ہیں وہ تمہارے گروپ میں شامل ہیں، یہ حضرت علی سمجھ رہے تھے کہ وہ میرے گروپ میں نہیں ہیں۔ تو بہرحال ایک غلط فہمی تھی، اس کو لے کر کے بڑی جنگیں، 5 سال جنگ، حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ میں 5 سال تک جنگیں ہوتی رہی۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تجویز رکھی، 2 صحابہ کو، ایک ادھر سے حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک ادھر سے ایک صحابی کو، دونوں کو منتخب کیا اور کہا کہ یہ ہمارے حاکم ہوں گے، یہ لوگ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کو مان لیں گے، جنگ کو ختم کریں گے۔ تو وہاں پر پھر فتنہ اٹھا، کچھ جو شیعہ تھے وہ کیا کہے کہ وہ خارجی اسلام سے نکل گئے، کہا کہ حضرت علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے، حضرت علی کو کافر کہنے لگے کہ کافر ہو گئے، کیونکہ حاکم تو اللہ ہے، اللہ کا قرآن، اللہ کا کلام وہ محکم ہے، وہ حاکم ہے، اور یہ مخلوق کو حاکم بنا رہے ہیں، لہٰذا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے، لہٰذا حضرت علی کو نعوذ باللہ کافر کہا۔ اور پھر اس کے بعد میں بعض لوگ حضرت علی کو اتنا غلو کر دیے کہ بعض لوگ اتنا غلو ان کے معاملے میں کرے کہ خدا بولنے لگے کہ یہی اللہ ہے، جو لوگ اللہ کہے حضرت علی کو، حضرت علی نے ان کو زندہ آگ میں جلا دیا، آگ میں جلانے کا حکم دیا، آگ میں جلا دیا گیا۔ آگ میں جلتے ہوئے بھی وہ بول رہے تھے ہمیں اب بھی پکا یقین ہو گیا کہ آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی اللہ ہے، کیونکہ آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس طرح کے فتنے، جنگیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت معاویہ کو، اور حضرت اور ایک صحابی غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری، یہ 3 صحابہ کو قتل کرنے کا منصوبہ پلاننگ بنائی گئی۔ فجر کی نماز میں تینوں پہ ایک ساتھ میں اٹیک کریں گے، تینوں 3 جگہ رہتے ہیں، 3 شہروں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے میں ہیں، اور حضرت معاویہ ملک شام میں ہیں۔
یہ دوسرے صحابی ایک جگہ ہے، تینوں جگہ تین آدمی جو ہے متعین کیے گئے اور تینوں جو ہے خنجروں کو لے کر کے خنجر کو جو ہے وہ زہر میں ڈبا کر کے وار کرنے کے لیے گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے فجر کی نماز کے وقت میں وار کیا گیا تو ان کے اوپر کو جو ہے کمر کو جو ہے لگتا ہوا وہ بازو سے جو ہے نکل گیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا سا زخم ہوا لیکن جو ہے ان کو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن اسی طرح سے حضرت ابو موسیٰ اشعری غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دن جو ہے ان کی حالت بڑی بگڑی ہوئی تھی، حالت جو ہے ان کی صحیح نہیں تھی، بخار شدت کی بخار تھی، طبیعت بڑی خراب تھی، تو وہ مسجد کو اس دن نہیں آ سکے، گھر میں تھے، تو وہ جو ہے اس دن وہ حملے سے بچ گئے۔ اب رہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی نماز کے لیے نکلے تو جو ہے وہ دشمن آیا اور وار کیا اور جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ کوفے والے، کوفے والے، اسی لیے کہا کوفی لا یوفی، یہ کوفی کبھی وفا نہیں کریں گے، یہ کوفہ والے کبھی وفا نہیں کریں گے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ کون بنا؟ حضرت حسن۔ حضرت حسن کون ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے۔ وہاں پہ حضرت معاویہ یزید کو خلافت دیے تو باپ نے بیٹے کو دے کے اسلام بدل دیا، یہاں حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو خلافت دی گئی تو یہاں اسلام نہیں بدلا۔ سوچے میرے بھائی، سوچے، ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں ہے، جہاں حق بات ہے الحمدللہ سر آنکھوں میں، یہ باطل قسم کے باتیں کر کے لوگوں کو، نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں، جو حق کے راستے پہ آنا چاہتا اس کو بھی گمراہ کر کے بہکا کر کے اس کو پلٹانے کی کوشش کرتے، جہنم کے گڑھے میں ڈالنے کی کوشش کرتے۔ صحیح عقیدہ، ہمارا IDGC کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح عقیدہ بتائے، صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح واقعات بیان کر کے جو ہے لوگوں کو اسلام میں جو ہے پختہ کرنا، ان کے ایمان کو پختہ کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ پہلا مقصد تو غیروں میں اسلام کی دعوت دینا، دوسرا ہم مسلمان بھائیوں کی اصلاح کرنا۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ایسے غلط چیزیں لے کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہچکچاتے ہیں، ہمارے سنی بھائی، ان کے بارے میں بھی غلط سوچ ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ شیعہ تو ہے، وہ تو کافر بولتے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائی، سنی بھائی بھی جو ہے کچھ لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہچکچاتے ہیں۔ حضرت علی کے بعد حضرت حسن، ان کے بیٹے خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد 6 مہینے غالباً انہوں نے حکومت کی، دیکھا حالات صحیح نہیں ہے۔ حضرت حسن بھی حضرت معاویہ سے لڑنے کے لیے نکلے، لڑنے کا ارادہ کیے، اب ان کے اس میں جو ہے بڑے دشمنہ ان کے پاس پورے، دیکھے انہوں جنگ لڑنے کا ارادہ کر رہے، کچھ لوگ جا کر کے خفیہ طور پر حضرت معاویہ کے پاس گئے، ہم حسن کو گرفتار کر کے لا کے دیتے، بولو کیا انعام دیتے۔ ایسی سازشیں بھی ہوئی۔ پھر لاسٹ میں دیکھا کہ یہ لوگ جا کر کے مجھے جو ہے بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے ان کے حوالہ کرنے کی کوشش کہ میرے ساتھیاں ان کو اطلاع ہوئی تو کہا، اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب معاویہ کے ہاتھ پہ دستبردار ہو جاؤں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط لکھا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ دستبردار ہونا چاہتا ہوں، خلافت آپ کو سونپنا چاہتا ہوں، لیکن میرے کچھ شرائط ہے، کچھ کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز تم مانو گے تو میں تمہیں خلیفہ بنا دوں گا، میں ہٹ جاؤں گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیپر بھیجے، بلینک چیک بولتے ہیں نا آج کل، بلینک چیک جس کو بولتے ہیں، جس پہ خالی دستخط کر کے ہے لیکن اماؤنٹ نہیں ڈالنا، بولا جتنا ڈالنا ہے اماؤنٹ ڈال لو، بلینک چیک دے دیے، تمہیں جتنا اماؤنٹ ڈالنا ہے ڈال لو، لکھ لو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرسٹ بلینک چیک، پہلا بلینک چیک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن کے پاس بھیجا، کہا یہ پیپر دستخط کر کے بھیجتا ہوں، کیا شرطیں لکھنا ہے لکھ لو، بغیر دیکھے کہ مجھے منظور ہے۔ یہ ان لوگوں کے معاملات ہیں، مجھے بغیر دیکھے کہ منظور ہے، کر لو، جو لکھنا ہے لکھ لو، دستخط کر دیا بھیج۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 20 سال خلیفۃ المسلمین رہے، 20 سال، اور معمولی حکومت نہیں تھی، اسلامی حکومت جو ہے بہت دور تک پھیل گئی تھی۔ سمندری جنگ حضرت معاویہ کے دور میں شروع، سمندری بیڑے میں انہوں نے جو ہے جنگ شروع کی۔
20 साल खलीफे की हैसियत से, 20 साल गवर्नर की हैसियत से, 40 साल की हुकूमत का तजुर्बा, 40 साल हुकूमत करे। 20 साल पहले मुल्क शाम के गवर्नर, फिर उसके बाद 20 साल मुसलमानों के खलीफे। ये 20 सालों के अंदर हज़रत मुआविया, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को पैसे देते थे माहाना। बैतुल माल से उनको पैसा दिया जाता था। हज़रत हसन ने कहा, वो खिलाफत उनको सौंपते हुए, मुझे सालाना 1 लाख दिरहम देना। सारी चीज़ें उन्होंने शर्त मंजूर कर लिए। दोनों भाइयों को जो है खर्च पूरा, उनका खर्चा जो है उनकी हुकूमत से मिलता था। अगर अमीर मुआविया गलत था, अगर अमीर मुआविया काफिर था, तो फिर हज़रत हसन और हुसैन ने उनकी हुकूमत को क्यों माना। अब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उनको बुलाए, कहाँ पर, वही इराक़ के अंदर कूफे में बुलाया गया। बुला करके, याद रखो ये शियों की किताबों से सारे बातें बता रहा हूँ मैं। वो आए, आ करके जो है उस मस्जिद के अंदर, जिस मस्जिद को हज़रत हसन और हुसैन के बाप ने बनाई थी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद को बनाई थी, उस मस्जिद में बुलाया। उस मस्जिद में अली का मेंबर रखा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का मेंबर रखा, और मेंबर पे हज़रत अमीर मुआविया को बिठाया। हसन हुसैन नीचे बैठे रज़ी अल्लाह अन्हुमा, दोनों नीचे बैठे, उनको मेंबर पे बिठाया। उसके बाद हज़रत हसन ने कहा, लोगों सुन लो, आज से मैं अपनी खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ और अमीर मुआविया को मैं अपना इमाम मानता हूँ, मैं अपना इमाम मानता हूँ। फिर उसके बाद हुसैन की तरफ देखा, हुसैन उठो और बैत करो। हज़रत हुसैन उठे, गए, मुआविया के हाथ पे बैत की। फिर उसके बाद उनका कमांडर इन चीफ था, उसको भी कहा कि आओ बैत करो। वो कमांडर था, फौज का आदमी, हाँ, बोरिया बिस्तर उठा के बाहर फेंके तक नहीं समझते वो लोग। थोड़ी देर सोचा करा, इधर देखा उधर देखा, हज़रत हुसैन को देख रहा। हज़रत हुसैन बोले, क्या देख रहा, जा, मैं मेरे भाई जिस पे बैत करे, तू ने सारी कायनात उसको खलीफा मान, सारे मुसलमान उसको खलीफा माने बगैर नहीं रह सकते। दोनों भाइयों ने, नबी के नवासों ने, अली के बेटों ने हज़रत मुआविया के हाथ पे बैत। मुआविया गलत थे तो क्यों उनको इमाम, और 20 साल उनकी खिलाफत में वो लोग जो है थे। तो इस तरह से ये वाक़या हुआ। अब उसके बाद सन 60 हिजरी में गालिबन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो वहाँ पर जो है हज़रत मुआविया के बाद में उनके बेटे यजीद को नामज़द किया गया, यजीद को खलीफा बनाया गया। अब मामला यहाँ से चल रहा, यहाँ से आई गड़बड़। ये पहले का पस मंज़र था। ये सारा किस्सा इसलिए सुनाया कि बात अच्छी तरह समझ में आए। यहीं से अगर मैं सुनाता तो जो है उतना पूरे तरह से समझ में, जहन में बात नहीं बैठी, इसलिए मैं शुरू से लेके आया। यहाँ तक कोई नुक्स नहीं है। यहाँ आए, यजीद को खलीफा बनाया गया। अब खलीफा बनाने के बाद में तमाम मुस्लिम, जहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है, जहाँ पर जितनी दूर तक इस्लाम फैला, इस्लामी हुकूमत है, तमाम शहरों में सब गवर्नरों को लेटर्स भेज दिए गए कि अमीर मुआविया की वफ़ात हो गई और यजीद को खलीफा बनाया गया। मदीने में भी, मदीने के गवर्नर के पास भी वो लेटर आया, मदीने के गवर्नर के पास भी लेटर आया तो उसने सब लोगों को बुलाया और कहा कि यजीद पे जो है बैत करो, यजीद हुक्मरान होने की हैसियत से, खलीफे की हैसियत से बैत करो। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने कहा, हमें मोहल्लत दीजिए, हमें सोचने दीजिए, हमें अभी इत्तला मिली कि हज़रत मुआविया की वफ़ात हुई और यजीद को खलीफा बनाया गया, हमें सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। तो गवर्नर ने कहा कि मैं वक्त नहीं दूंगा, बैत करना है, वक्त नहीं दूंगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मुझे सुबह तक मोहल्लत दीजिए, सुबह तक। तो उस गवर्नर ने सुबह तक मोहल्लत दे दी और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात मदीना से निकल करके मक्का पहुँचते।
मक्का पहुँचते हैं। मक्का जाने के बाद में अब उस वक़्त सफ़र कैसा था, ऊँटों पे। अब ऊँटों पे सफ़र होता तो जो भी काफ़िले जाते सब देख लेते और एक दूसरे को पहचानने की भी शनाख्त जल्दी थी उसमें कि फ़लाना आदमी जा रहा है। अब हज़रत हुसैन नबी के नवासे, तो उनको तो तकरीबन सब लोग पहचानते। तो वो इतला कूफा में पहुंच गई कि हज़रत हुसैन मदीने से निकल करके मक्का पहुँचे। मक्का में आए, अब वहाँ पर उनको खुतूत आना शुरू हो गए। कूफे से लोग लेटर्स लिख रहे, उनको रोज़ाना खुतूत आ रहे। और एक दिन इतने खुतूत आए रहे कि उनकी बोरी भर गई। कहा जाता कि 18,000 खुतूत कूफे वालों ने जो है हज़रत हुसैन के नाम भेजे कि हज़रत हुसैन आप आइए, हम आपको खलीफा मानते हैं, हम यजीद का बैत नहीं करेंगे, हम आपके हाथ पे बैत करेंगे, आप कूफा आ जाइए। तो लिहाजा हज़रत हुसैन ने सोचा कि जब ये बुला रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए। मक्के में बताया कि मैं जो है सफ़र बांधा और निकलने का इरादा किया। लोगों ने पूछा हुसैन कहाँ जाने का इरादा है? कहा मैं कूफा जा रहा हूँ, मेरे बाप के शियों ने मुझे बुलाया है, बाप के शियों ने मुझे बुलाया है, मुझे कूफा जाना है। लोगों ने कहा हुसैन मत जाओ, वो तुम्हारे बाप के साथ वफ़ा नहीं करें, तुम्हारे भाई के साथ वफ़ा नहीं करें, और तुम्हारे साथ क्या वफ़ा करें, वो नहीं किए करेंगे। तो कहा नहीं मैं जाऊँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो हज़रत हुसैन के चचा होते, वो आए। उमर रसीदा आकर के कहा हुसैन कहाँ का इरादा है? कहा कूफा जाने का इरादा है। कहा क्यों जा रहे हो? कि मेरे बाप के शियों ने मुझे बुलाया है। तो कहा मत जाओ, वो तुम्हारे बाप के साथ वफ़ा नहीं करेंगे, तुम्हारे भाई के साथ वफ़ा नहीं, वो तेरे साथ भी बेवफ़ाई करेंगे, मत जाओ। कहा चचा जान नहीं, अब मेरे कदम उठ चुके हैं, मैं पीछे नहीं ले सकता, मुझे जाना है। कहा हुसैन अगर तू इस बात से राज़ी होता, मेरी बात को मान लेता, मैं वो काम करने से मान लेता, तो जो है मैं वो काम भी करता। वो काम क्या है? तेरे ऊँट के सामने, तेरे घोड़े के सामने लेट जाता, तो तू मान लेता तो मैं नीचे लेटने के लिए भी तैयार। कहा चचा जान आप हट जाइए, मेरे रास्ता मत रोकिए, मुझे जाना है। साथियों ने कहा ठीक है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने कहा उस हुसैन अगर तुझे जाना है तो मेरी पेशगोई सुन ले, मैं तेरे दाढ़ी में खून को देख रहा हूँ, तेरी दाढ़ी को खून में लुत्फुत होता देख रहा हूँ, तू मत जा। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और अपने काफिलों को लेकर के निकले। अब काफिले वालों ने कहा हुसैन जाना ही है तो पहले किसी सफ़ीर को भेजो, एक आदमी को वहाँ भेजो, ताकि हालात वहाँ के मालूम हो, क्या सिचुएशन है वहाँ पर, वो मालूम करने के लिए जब वो मालूम करके हमें जो है इंफॉर्मेशन भेजता है तो फिर हम अपने सफ़र को जारी रखेंगे। लिहाजा अपने चचाजाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील उनको जो है कूफा भेजा। वो पहले गए, कूफा पहुँचे। अब कूफा पहुँचने के बाद में वहाँ पर कूफी इंतज़ार कर रहे थे हज़रत हुसैन का कि हज़रत हुसैन आएंगे, हम इतने खतूत जो लिखे हैं वो आएंगे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए, वहाँ जाने के बाद 32,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की, मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर बैत की कि हम उस हुसैन को खलीफा मानेंगे, हुसैन को तुम जल्दी बुला लो, हम उनके हाथ पर बैत करेंगे। उनके हाथ पे बैत करने के लिए इनके हाथ पे पहले बैत की गई। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को यकीन हो गया, देख लिए कि मामला बड़ा फेवर में है। हाँ, फिर उन्होंने फ़ौरन जो है इंफॉर्मेशन भेज दी, लेटर भिजा दिया हज़रत हुसैन को, हज़रत हुसैन अपना सफ़र जो है शुरू करो, आ जाओ यहाँ पर जो है पूरा जो है तवा जो है गर्म है, बस रोटी डालने की देर है, आ जाओ, पूरी तरह से जो है लोग हमारे फेवर में है, इतने हज़ार लोग जो है इस तरह से जो है मरने जीने की जो है उन लोगों ने जो है बात की है, ठान ली है, तो लिहाजा आ जाओ। तो जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने अपना सफ़र शुरू किया
جب وہاں پر یزید کو اطلاع پہنچی کہ کوفے میں معاملہ گڑبڑ ہے، کوفے میں فتنہ ہو رہا ہے، کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو لہٰذا یزید نے کوفے کے گورنر کو بدل دیا، جو گورنر اس وقت تھا اس کو ہٹا دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو گورنر بنا کر کے کوفہ بھیجا۔ اور یہ عبید اللہ بن زیاد وہ گھوڑے پر جو ہے آ رہا ہے اور جو ہے اپنے چہرے پہ ڈھٹا باندھا ہوا، جس طرح سے جو ہے دھول نہیں اڑنے کے لیے کپڑا جو باندھتے نا، دستی وغیرہ آج نوجوان بھی بن کر کے جاتے کہ جو ہے ڈسٹ وغیرہ نہ پڑے آنکھ میں، تو اس طرح سے ڈھاٹا بن کر کے جو ہے وہ گھوڑے پہ جو ہے آیا اور جو ہے کوفے کے بازاروں سے گزر رہا تھا، تو لوگ سمجھے، سارے کوفے والے سمجھے کہ حضرت حسین آ گئے، کیونکہ منہ پہ ڈھٹا باندھا ہوا ہے، وہ سمجھے 18 آدمیوں کے ساتھ وہ آیا۔ عبید اللہ بن زیاد کتنے آدمیوں کے ساتھ؟ 18 سپاہی اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے، اسے صرف 18 سپاہی وہ لے کر کے آیا۔ سب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت حسین آ گئے، اور جب گورنر ہاؤس پہ پہنچا تو وہاں پر یہ 32,000 کوفی وہاں گورنر ہاؤس کے پاس پہنچ گئے کہ حسین آ گئے ہیں، حسین کو دیکھنے کے لیے۔ جب وہ آ کر کے وہ اپنا ڈھٹا چہرے سے نکالا تو حضرت حسین نہیں ہے، بلکہ یہ تو عبید اللہ بن زیاد ہے۔ وہ دیکھ کر کے جو ہے دیکھا کہ جو ہے چلو یہاں سے جو اپنی اولاد کو یتیم نہیں بنانا چاہتا ہے، اپنے بیویوں کو جو ہے بیوہ نہیں بنانا چاہتا ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ ایک ہی دھمکی دی اس نے، عبید اللہ بن زیاد نے، مسلم بن عقیل بھی وہاں پر ہے، ایک دھمکی سے سارے کھسک گئے، صرف 3200 آدمی وہاں پر بچے، 32,000 میں 3200 لوگ بچ گئے۔ پھر اس کے بعد 3200 لوگوں کو دیکھ کر کے مسلم بن عقیل نے کہا کہ پکڑو اس گورنر کو پکڑو۔ تو کہا کس کی ہمت ہے آگے بڑھنے کی، ہمت ہے آگے بڑھ کے دکھائے۔ دوسری دھمکی دی، 3000 گئے، 32 بچ گئے۔ اب اس کے بعد سارے چلے گئے۔ بتایا جاتا ہے ایک روایت میں کہ جو ہے 32 لوگ جب نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرے تو ایک بھی نہیں۔ مسلم بن عقیل امامت کر رہے تھے، جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں، سارے چلے گئے اکیلے چھوڑ کر۔ اب عبید اللہ بن زیاد ان کو پکڑنے کا حکم دیا۔ اب اس کے فوجی یہ مسلم بن عقیل کے پیچھے وہ اپنی جان بچانے بھاگ رہے ہیں کوفہ کی گلیوں میں۔ وہ گلیاں معلوم نہیں، وہ رستہ معلوم نہیں، نیا مقام، نیا شہر، کدھر بھاگنا، کہاں پناہ لینا، کچھ نہیں معلوم۔ بھاگتے بھاگتے ایک گلی میں گھسے، وہاں ایک دروازہ کھٹکا مارا، اندر سے جو ہے وہ کوفی آیا، آ کر کے دروازہ ان کو دیکھ کر کے دروازہ بند کر، کہا مجھے پناہ دو، نہیں بولے بند کر دیا۔ دوسرا دروازہ گیا، دیکھے کھاٹ بند کر دیا، کواڑ بند کر دیا گیا۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، کوئی جو ہے پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، بھاگ رہے اپنی جان بچانے کی۔ بھاگتے بھاگتے اندھیرے میں جو ہے ٹھوکر لگی، نیچے گرے، دانت ٹوٹ گئے، ایک گھر کے سامنے پڑے ہوئے ہیں۔ آواز آئی، گھر میں سے ایک عورت، بوڑھی عورت آئی، دیکھا کہ کوئی نیچے پڑا ہوا ہے، آ کر کے دیکھا کون ہے، فلاں۔ بولا مسلم بن عقیل، بیٹا کیا بات ہے؟ بولا پانی پلایا اور پانی چھڑکا، ہوش آئی تو کہا اے بڑھیا تو مجھے پناہ مت دے، کیونکہ جو ہے اب میں جو ہے مرنے والا ہوں، مجھے پناہ مت دے، ایسا نہ ہو کہ جو ہے تیری جان پہ نہ آئے، تیری جان پہ نہ آئے۔ بولا نہیں بیٹا تو آ، اس کو گھر کے اندر لے گئی، وہ بوڑھی مسلم بن عقیل کو گھر کے اندر لے گئی، لے جا کر کے کمرے کے اندر رکھی اور دروازہ بند کیا۔ اس کا بیٹا اٹھ کے آیا بڑھیا کا، کہا اماں کیا بات ہے؟ میں نے کوئی آواز سنی ہے۔ کہا کہ بیٹا نہیں کوئی بات نہیں، کچھ آواز نہیں۔ نہیں میں نے سنی ہے، کچھ کھٹ پٹ سی آواز آئی ہے، میں نے سنی ہے۔ جا کر کے دروازہ کھولا تو مسلم بن عقیل بیٹھے، دیکھ کر کے اس عورت کے بڑھیا کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ظالموں، کل جو ہے تم لوگ سارے مل کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، یہ جو ہے حسین کا ہرکارہ ہے، نبی کے نواسہ کا ہرکارہ ہے، نبی کا جو ہے رشتہ دار ہے، اور جو ہے تو جو ہے ان کے ہاتھ پہ کل بیعت کرے، آج ان کی جان لینے کی کوشش کر رہے ہو۔
کہا نہیں اماں میں ان کی جان لینا کیا، میں تو ان کی قدر کرتا ہوں، میں تو جانوروں کے پیراں چومنے والا، یہ تو انسان ہے، ان کے ہاتھ چوما، ان کے پیر چوما۔ کہا اماں ہمارے بھاگ جو ہے جاگ اٹھے ہیں، ہمارے گھر میں حسین کا ہرکارہ آ گیا، یہ بڑی قسمت کی بات ہے، لہٰذا جو ہے میں ان کو میں کیوں بتاؤں گا۔ ماں نے کہا کہ کسی کو نہیں بتانا۔ کیا بات کر رہی، میں کیوں بتاؤں گا، نہیں بتاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وضو کرنے لگا، بیٹا وضو کرنے لگا۔ کہا کیا بات ہے وضو کر رہا ہے، ابھی فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی تو وضو کیوں کر رہا؟ کہا نہیں اماں میں جو ہے تہجد پڑھنے کو جی کہہ رہا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے جی کہہ رہا ہے۔ تو کہا چلو ماں خوش ہو گئی، آج تہجد پڑھنے لگا ہے۔ وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد کہا کہ اماں میں مسجد میں جا کر کے نفل پڑھنا چاہتا ہوں، مسجد میں جا کر کے پڑھنا چاہتا ہوں، اس مسجد میں جس کو جو ہے اس کے چچا نے بنائی ہے، حضرت علی نے بنائی ہے، اس مسجد میں جا کر کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جا۔ تو وہ سیدھا جو ہے عبید اللہ بن زیاد گورنر کے پاس گیا اور جا کر کے کہا تمہارا شکار میرے گھر میں قید کر کے ہے۔ اس طرح سے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد میں ان کا میسج حضرت حسین کو پہنچا۔ حضرت حسین جو ان کا قافلہ جو آ رہا تھا کوفے کے لیے، وہ راستے میں انہوں نے اپنے قافلے کو روکا اور کہا کہ نہیں چلو ہم مکہ واپس جائیں گے۔ یہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، یہ اطلاع ملی تو انہوں نے واپس مکہ جانے کا ارادہ کیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، شیعوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ مسلم بن عقیل کے بھائی بھی اس قافلے میں ہے، کہا حسین میرا بھائی مارا گیا ہے، ہم ضرور جائیں گے، اگر تمہیں جانا ہے تو جاؤ۔ حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے جانے کا ارادہ کیا تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے۔ کوفہ پہنچنے کے بعد دیکھا سارے لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، ان میں کوئی شامی نہیں ہے، سارے کے سارے کوفی، سارے کوفے والے۔ ملک شام سے کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے۔ ملک شام بولے تو یزید کے آدمی۔ یزید کہاں ہے؟ ملک شام میں، سیریا میں۔ یزید کے آدمیوں میں ایک آدمی نہیں ہے، سارے کھڑے ہوئے ہیں، سارے کوفے والے ہیں، کوفی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ تم لوگوں نے خطوط لکھے ہیں؟ بولا ہاں لکھے ہیں۔ بولا بیعت کرنے کی بات کر رہے تھے؟ ہاں لکھے، غلطی ہو گئی، اب بیعت نہیں کریں گے۔ بولا یہ خط، یہ فلاں سردار نے خط لکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ ہاں ہے، موجود ہے۔ بولا یہ فلاں کہاں ہے؟ ایک ایک کا نام لے کر 18,000 خطاں نکال کے بوری سے نکال کر کے جو ہے بستے سے نکال کر کے ڈالے۔ اتنے خط تم لوگ لکھے؟ معاملہ جو ہے یہاں پر پھر پلٹا دیے، مسلم بن عقیل کو تم نے مار ڈالا۔ کہا نہیں اب ہم آپ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ بات کو سن لیجیے، لڑنا چاہتے ہیں۔ کہا لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے ابھارا گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 باتیں ان کے سامنے رکھی، 3 باتیں سامنے رکھی۔ پہلی بات، مجھے چھوڑ دیجئے، میں مکہ واپس چلا جاؤں، مجھے لڑنا نہیں ہے، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا۔ کہا نہیں منظور نہیں ہے، نہیں جانے دیں گے واپس۔ کہا ٹھیک ہے، مجھے کسی بارڈر پہ بھیج دو، وہاں پر جو ہے کافروں سے لڑ کے شہید ہو جاؤں گا۔ کہا منظور نہیں، 2 چیزیں منظور۔ تیسری شرط، مجھے یزید کے پاس جانے ہے۔ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا، سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا، مجھے یزید کے پاس جانے دو، یزید کے ہاتھ پہ میں بیعت کروں گا، یزید جو فیصلہ کرے گا میں اس کو تسلیم کروں گا، یزید میرے حق میں جو فیصلہ کرے گا میں اس کو تسلیم کروں گا۔ اس کو بھی ظالموں نے نہیں مانا۔ 11 بجے کا وقت، روایتوں میں بات آتی ہے 11 بجے کا وقت، تقریباً آج کے وقت کے حساب سے جنگ شروع ہوئی۔ 1:30 بجے ظہر کا ٹائم، 1:30 بجے جنگ ختم ہوئی۔ 11 سے کتنی دیر؟ 1:30 بجے، 12، 1، 1.5 گھنٹے کی جنگ ہے۔
اس کے لیے اتنے افسانے، اتنے کہانیاں، اتنے قصے، اتنا بڑا بڑا چڑھا کر کے لوگوں کو پیش کریں۔ ایک چیز یاد رکھیں، شہادت بڑی نعمت ہے۔ کیا ہے؟ شہادت بڑی نعمت۔ اللہ ہمیں بھی وہ شہادت نصیب ہو، اللہ ہمیں بھی تیرے راستے میں کٹنے کی توفیق عطا فرما، تیرے دین کے خاطر اللہ اپنی گردن کٹانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ موقع ملے اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہمیں بھی جو ہے اس طرح سے شہید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ شہید ہونے کا جذبہ، خواہش مسلمان کو رکھنا چاہیے۔ شہید کا کیا معاملہ ہے؟ اس کا خون کا خطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت کرے۔ سوال یہ ہے، یہ 2.5 گھنٹے کی جنگ میں، اس وقت جنگ کیسی ہوتی تھی؟ ایک ایک کر کے پہلے لڑتے تھے، ادھر سے ایک آیا، ادھر سے ایک آیا۔ اس طرح سے ایک ایک کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 آدمی شہید، ادھر سے 12-14 لوگ شہید ہوئے۔ لاشوں کے انبار، کہاں چلے گئے لاشوں؟ پہاڑ بن گیا لاشوں کا، کہاں چلے گئے؟ کہا نہیں جی فرشتے اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح کے کہانیاں یہ کچھ نہیں ہے۔ 2.5 گھنٹے کی جنگ ہوئی، انہوں نے جو ہے لڑا اور یہ جو ہے شہید ہو گئے۔ اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ اور شہید ہو گئے، ماتم منانا یہ اسلام میں جائز ہے۔ 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب 1400 سال ہو گئے، آج تک ماتم چل رہا حضرت حسین۔ تو کیا اسلام کی تاریخ میں حضرت حسین اکیلے شہید ہیں؟ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا؟ کہ حضرت حمزہ کو شہید نہیں کیا گیا؟ کتنے شہید؟ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا ان کی شہادت نہیں؟ ان کی شہادت کو کون یاد کرتا ہے؟ کبھی حضرت عمر کی شہادت منائی گئی، کبھی حضرت عثمان کی شہادت منائی گئی، کبھی حضرت علی کی شہادت منائی گئی؟ تم شہادت مناتے حضرت حسین کی، کیا بات ہے؟ محبت ہے الحمدللہ، لیکن ہو گئی شہادت۔ ان کی طرح ان کی شہادت کو بھی ہم مانتے ہیں، اسی طرح آپ مانو، معاملہ ہو گیا۔ اس کو بڑا پتنگڑ بنا کر کے آپ ہر سال لوگوں کو جو ہے سینے کوبی کر رہے ہیں، آپ علم شدے اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے، دیکھو جی یہ اسلام ہے۔ جنگ ہو گئی، اس میں سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے میں ایک بچا، زین العابدین، وہ بیمار کربلا کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ بیمار تھے اس لیے وہ جنگ میں آئے نہیں، وہ بہن کے ساتھ میں تھے، وہ بچ گئے۔ جب بہن ان کو لے کے جا رہی تھی، ان کی بہن لے کے جا رہی تھی، تو کوفے کے گھر والے اور کوفے کی گلیوں میں، راستوں میں سارے لوگ رو رہے تھے۔ زین العابدین نے پوچھا، بہن کیا بات ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو بہن نے جواب نہیں دیا، کوئی دوسرا بازو سے جواب دیا، یہ تیرے باپ پہ رو رہے ہیں، یعنی تیرے باپ کی شہادت پہ رو رہے ہیں۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو رو رہے ہیں، اگر انہوں نے میرے باپ کو نہیں مارا تو اور کون میرے باپ کو مارا؟ یہ اگر میرے باپ کو نہیں مارے ہیں تو اور کون آیا جو میرے باپ کو مارنے کے لیے؟ یہ مارے بھی خود اور رو رہے بھی خود۔ یہ حضرت زین العابدین کے الفاظ۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ واقعہ اتنا مختصر ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی مصیبت یاد آ جائے، کسی کی موت یاد آ جائے، کوئی صدمہ آ جائے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو۔ یہ ماتم کرنا، ہر سال جلسے لگانا، جلوساں لگانا، قصوں کو جو ہے اپنی طرف سے قصے کہانیاں بنا کر کے لکھنا، اور لوگوں میں جو ہے بڑا اس کو جو ہے بڑا واقعہ پیش کر کے لوگوں کے سامنے جو ہے پیش کیا جاتا،
اس سے فائدہ کیا ہونے والا؟ کچھ نہیں ہے میرے بھائی. آپ اپنے سینوں کو جو ہے خون سے جو ہے رنگ رہے ہیں، سینوں کو کاٹ رہے ہیں، اپنے ظلموں اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. کہاں کا اسلام ہے؟ تو اس طرح سے یہ مختصر سا جو ہے واقعہ ہوا تھا، لیکن جو ہے تمام شہیدوں کی طرح یہ بھی شہید ہیں، اور دوسرے صحابہ اس سے بھی بڑے بڑے مقاصد کے لیے لڑ کے شہید ہیں. اس سے بھی بڑے جنگ احد کیا تھا؟ کافروں سے مقابلہ. احد کے میدان میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے کافروں سے لڑ کے. یہاں پہ دونوں طرف مسلمان ہیں، یہ نام کے مسلمان ہیں اور بات وہ کافروں سے لڑ کے. حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا؟ کافروں نے. حضرت عمر کو کس نے شہید کیا؟ کافر مجوسی نے. یہ ان کی شہادت نہیں. ان لوگوں نے اپنی اسلامی حکومت کے لیے اتنا جو ہے محنت کی، اتنی محنت کی کہ جو ہے اسلام کو حضرت عمر کے زمانے میں دور دور تک اسلام پھیل گیا. یہ خلافت اور ملوکیت کو طرح طرح کے باتیں بول کر کے جو ہے اس کو پیش کیا جاتا، نہیں کچھ بھی نہیں، صرف ایک غلط فہمی کا نتیجہ.